السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 30 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 2 علیحدہ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ہرنائی میں کارروائی کی گئی، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 30 دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری کارروائی پنجگور میں کی گئی، جس میں 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوج کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں بنیادی انسانی حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے۔ ان کے مطابق عمران خان کو ہفتے کی شام خفیہ طور پر اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت 5 دن تک عمران خان کی صحت کے حوالے سے حقائق چھپاتی رہی، جبکہ کل خود حکومتی حلقوں نے صورتحال تسلیم کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم اڈیالہ جیل گئے، تاہم اہل خانہ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان کو کس وجہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ کے ہمراہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی کوشش کی گئی، تاہم چیف جسٹس اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھے۔ ان کے مطابق چیف جسٹس کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی گئی، جنہیں مکمل صورتحال سے آگاہ کیا گیا، جبکہ اٹارنی جنرل کو بھی تمام حقائق بتا دیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں، لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال۔ اسرائیل نے تقریباً 2 سال بعد رفح بارڈر کراسنگ اتوار کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس کے ذریعے صرف محدود نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ اقدام امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے، جس کا مقصد غزہ میں محصور لاکھوں افراد تک انسانی امداد کی ترسیل ممکن بنانا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی گولہ باری اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں کم از کم 5 فلسطینی شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ اور رفح میں حملے اس وقت کیے گئے جب جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری رکھیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق ڈرون حملوں میں عام شہری نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا 71,000 فلسطینی شہادتوں کا اعتراف۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ کی وزارت صحت کی جاری کردہ اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد صرف براہ راست فوجی کارروائیوں میں ہونے والی شہادتوں پر مشتمل ہے، جبکہ ملبے تلے افراد اور بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات شامل نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ پہلے ہی ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد قرار دے چکی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ میں دیرپا امن کے قیام کے لیے سفارتی رابطوں اور مشترکہ عالمی کوششوں میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات سعودی وزارت خارجہ کے سینئر عہدیدار ڈاکٹر منال رضوان نے ڈبلن میں ہونے والے 2 ریاستی حل سے متعلق عالمی اجلاس میں کہی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ ضرور کیا جا رہا ہے، مگر اسے استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ انہوں نے ایران سے مزید بات چیت کی خواہش ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات کو برطانیہ اور کینیڈا کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے اتحادی ممالک کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا، جبکہ کیوبا کی حکومت کے مستقبل پر بھی شکوک کا اظہار کیا۔ ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں فوری اور سخت رد عمل دیا جائے گا۔ فوجی ترجمان کے مطابق تمام دفاعی منصوبہ بندی مکمل ہے اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے
اور بحری جہاز ایران کے میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ ایران پر حملہ پوری مسلم دنیا پر حملے کے مترادف ہوگا، تاہم ایران جنگ نہیں چاہتا۔ ادھر آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ ان کی سرزمین یا فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائیں گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوری حملے کا امکان ہے، تاہم کسی بھی کارروائی کی صورت میں جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ شام کی کرد زیر قیادت فورسز نے شامی فوج میں مرحلہ وار انضمام کے لیے حکومت کے ساتھ جامع معاہدہ کر لیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اس معاہدے کے تحت کرد سول ادارے بھی ریاستی نظام میں شامل کیے جائیں گے، جس سے عبوری حکومت کی گرفت مزید مضبوط ہونے کی توقع ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں رواں ماہ ہونے والی شدید برفباری نے گزشتہ 200 برس سے قائم ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ غیر معمولی موسمی صورتحال کے باعث شہر کے مرکزی علاقوں میں سڑکوں پر برف کے بڑے ڈھیر جمع ہو گئے ہیں، جس سے معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق تقریباً 1.30 کروڑ آبادی والے شہر میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، گاڑیاں طویل جام میں پھنس گئیں، جبکہ مضافاتی علاقوں میں مسافر ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار رہیں۔ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق جنوری کا مہینہ غیر معمولی طور پر سرد اور برفباری کے لحاظ سے انتہائی شدید رہا۔ یونیورسٹی کی موسمیاتی آبزرویٹری کے مطابق 29 جنوری تک 92 ملی میٹر بارش اور برفباری ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ 203 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل رواں ماہ روس کے مشرقی علاقے کامچاٹکا میں شدید برفانی طوفان کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر میں عمارتوں کی دوسری منزل تک برف کے انبار اور سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کو مکمل طور پر برف میں دبا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارتی شہر کولکتہ میں گوداموں میں لگنے والی خوفناک آگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے، جبکہ 28 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ 26 جنوری کی الگ صبح پیش آیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق کولکتہ کے علاقے آنند پور میں واقع 2 گوداموں میں رات تقریباً 3 بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی، جو تیزی سے پھیلتی ہوئی قریبی گوداموں تک پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے پہنچنے تک دونوں عمارتیں شدید آتش زدگی کی لپیٹ میں آ چکی تھیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق فائر فائٹرز نے 36 گھنٹے سے زائد مسلسل کارروائی کے بعد آگ پر قابو پا لیا، تاہم اس دوران گودام کی عمارت منہدم ہو گئی۔ شدید دھوئیں، بلند درجہ حرارت اور ملبے کے باعث ریسکیو آپریشن کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اندر کام کرنے والے متعدد مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ گوداموں میں آگ سے بچاؤ کے مناسب انتظامات موجود نہیں تھے اور حفاظتی راستے بند رکھے گئے تھے، جس سے اندر موجود افراد باہر نہ نکل سکے۔ واقعے کے بعد ایک گودام کے مالک کو غفلت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ کرکٹ۔ پاکستان نے 3 میچوں کی T20 سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو 22 رن سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 168 رنز بنائے، سائم ایوب 40 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں آسٹریلوی ٹیم 146 رنز تک محدود رہی۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس۔ اسپین کے کارلوس الکراز نے سخت مقابلے کے بعد جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ٹانگ میں تکلیف کے باوجود الکراز نے 5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے میچ میں تاریخی فتح حاصل کر کے کم عمر ترین کیریئر گرینڈ سلیم مکمل کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔
اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔